اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، ارباب علم و دانش، نوجوانان ملت، سورہ مریم کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا کہ اس گائے گزرے دور میں، فتنوں کے دور میں آپ حضرات کو اس میں منتخب کیا اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات و تسلیمات کے لیے چنا۔ میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ کے پاس قرآن مجید فرقان حمید نعمت عظمیٰ ہے۔ آج کا یہ جو دور ہے یہ اتنی تیزی کے ساتھ آگے جا رہا ہے کہ ترقی کے دعوے داروں نے ترقی کے بہت سے مراحل، بہت سے ضابطے اور پیمانے بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے دولت میں ترقی ہے، کوئی کہتا ہے مال میں ترقی ہے، کوئی کہتا ہے چاند پہ پہنچ جانا ترقی ہے، کوئی کہتا ہے سمندر میں کی گہرائی کو دیکھ لینا یہ ترقی ہے، کوئی کہتا ہے نوٹوں میں ترقی ہے، کوئی کہتا ہے ووٹوں میں ترقی ہے، کوئی کہتا ہے صدارت میں ترقی ہے، کوئی کہتا ہے وزارت میں ترقی ہے، کوئی کہتا ہے چدراہٹ میں ترقی ہے، کوئی کہتا ہے جناب سرداری جگیرداری نظام میں ترقی ہے، کوئی کہتا ہے تاجر اچھا ہے، کوئی کہتا ہے سنار اچھا ہے، کوئی کہتا ہے لوہار اچھا ہے، کوئی کہتا ہے فنکار اچھا ہے، کوئی کہتا ہے گلوکار اچھا ہے، کوئی کہتا ہے موسیقار اچھا ہے۔ ترقی کے علیحدہ علیحدہ پیمانے ہر ایک نے بنائے ہوئے ہیں، اور جس کو بھی ہم پوچھتے ہیں، جس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے میں ترقی میں ہوں۔ لیکن حقیقی ترقی یہ نہیں ہے۔ ترقی یہ نہیں ہے کہ آپ چاند پہ ریسرچ کر لیں، ستاروں پہ ریسرچ کر لیں، الیکٹرانک میڈیا آپ کے پاس ہو اور اپنی شہرت کا لوہا منوا لیں، اور ترقی اس کو بھی نہیں کہتے کہ آپ اتنا آگے چلے جائیں کہ آپ اپنے آپ کو بھول جائیں، اور اس حد تک آپ غافل ہو جائیں کہ آپ کو یاد ہی نہ ہو کہ میں آیا کیوں، میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، رہنے کا مقصد کیا ہے، جینے کا مقصد کیا ہے۔ یہ مال ہے، اس کی پوچھ گچھ ہونی ہے نہیں ہونی، جوانی ہے، اس کی پوچھ گچھ ہونی ہے نہیں ہونی، یہ اختیارات ہیں، اس کی پوچھ گچھ ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ ناظرین اکرام، بڑا دکھ کا مقام ہے کہ اگر اختیارات انسان کے پاس آتے ہیں تو اس کا استعمال بھی ناجائز کیا جاتا ہے، غلط کیا جاتا ہے۔ آئے روز دیکھنے میں بہت ساری باتیں ملتی ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، سینہ چھلنی ہو جاتا ہے، لیکن رونا روئیں تو کس کے سامنے؟ آج کا جو دور ہے، جتنی مہنگائی ہو چکی ہے اور جو مشکل حالات، آج جن مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ فاقوں کی وجہ سے خودکشیاں ہو رہی ہیں، اور ایسی کوئی ویڈیو نہیں ہے جو 5 منٹ سے زیادہ ہم دیکھ سکیں۔ بھوک کی وجہ سے ماں اپنے بچوں کو زہر دے دیتی ہے، پھر خود زہر کھا کے دنیا سے چلی جاتی ہے۔ ان کا جواب کس کے پاس ہے؟ ایک دور تو وہ بھی تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ فرات کے کنارے کتا پیاسا مرا عمر سے، اس کا جواب عمر کو دینا پڑے گا۔ تو آج کتنی لاشیں ہم دیکھتے ہیں، اور کتنے لوگ لقمہ اجل بنتے ہیں، اور کتنے موت کا لقمہ بنتے ہیں، ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ اس کا جواب کون دے گا؟ یہ جو حکمران ہیں، حکمرانوں کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ ہر انسان پریشان ہے۔ یہ جو بے دینی کی فضا ہو چکی ہے، اور بے دینی اس حد تک آگے جا چکی ہے کہ ہم رونا کس کے سامنے روئیں؟ ایک تو یہ ہے کہ معاشی عدم استحکام ہے، دوسرا ہمارے ہاں دین بھی نہیں ہے، اسلامی نظام رائج نہیں ہے، اسلامی قوانین رائج نہیں ہے، اور عدل کا ہمارا نظام وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ پاکستان اسلام کی نام پر بنا اور عدالتوں کا نمبر جو ہے وہ 135واں آیا ہوا ہے۔ ہمارے سارے طریقے، یہ خطہ ہم نے کیوں حاصل کیا تھا؟ یہ خطہ ہم نے بڑی قربانی کے بعد حاصل کیا تھا۔ ہمارے بزرگوں نے اس پہ قربانیاں دی تھی، مال، جائیدادیں، بچے، سب کچھ قربان کیا تھا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس ملک کو حاصل کیا تھا کہ آزادی کے ساتھ رہ سکے۔ میں کہا کرتا ہوں آزادی بہت بڑی نعمت ہے، ہم خوش قسمت ہے کہ ہمیں ملک تو مل گیا، لیکن ہمارے ملک میں اسلام رائج نہیں ہوا۔ نہ ہماری پارلیمنٹ میں اسلام، نہ ہماری عدالتوں میں اسلام، نہ ہمارے معاشرے میں اسلام۔ ظالم دندناتا ہے، مظلوم پستا ہے، انصاف کے لیے در بدر ٹھوکریں کھانے والا انسان ایک دن خود انصاف کے قتل کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان سارے سوالوں کا جواب کیا ہے؟ ناظرین اکرام، شرک کے جراثیم اتنے عام ہو چکے ہیں کہ کسی جگہ پہ اگر ہم جاتے ہیں تو ہر جگہ پہ ہمیں کوئی نہ کوئی آشیانہ اور کوئی نہ کوئی میخانہ ملتا ہے۔ ہم نے شرک کے اتنے جراثیم پھیلا دیے ہیں کہ آج ہم الہ والے مسئلے کو بھی نہیں سمجھ رہے، اور علماء کرام مفتیان دین نے جو اسلام کے وارث تھے، جو دین کے وارث تھے، جو اسلام کی شمع جنہوں نے روشن کرنی تھی، جو مدارس دینیہ کے ترجمان تھے،
جو مساجد کے خطیب تھے، جو ممبر کے وارث تھے، جن کے مقام اور عظمت اور عزت اور وقار کو اللہ نے خود بلند کیا تھا، وہ اپنے منصب کو نہ پہچان سکے۔ تیسری جنگ ہمارے پاس یہ مسلط ہوئی کہ ہم فرقہ واریت میں بٹ گئے، اور فروعی مسائل میں ہم اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ ہم نے اصل مقصد فوت کر دیا۔ کوئی شرک کرتا ہے کرتا رہے، کوئی قبر پہ ماتھا اپنا ٹیکتا ہے ٹیکتا رہے، کوئی کسی غیر کے آگے جبین نیاز جھکا رہا ہے جھکاتا رہے، کوئی غیر اللہ کی پوجا کر رہا ہے کرتا رہے۔ علماء اکرام کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ خطبات جو جمعہ کے خطبات ہوتے ہیں اس میں روایتی باتیں ہوتی ہیں، روایتی تقریریں ہوتی ہیں، اور پھر ان روایتی تقریروں سے ہم اپنی داد وصول کرتے ہیں اور لوہا منواتے ہیں شہرت کا، عزت کا، اور اپنے پیٹ کے لیے اتنا بھول جاتے ہیں اپنے بچوں کو یہ روزی کھلا کھلا کر ہم تاثر یہ دے رہے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم نے تو اسلام کی بھی خدمت نہیں کی اور اسلام کا مقصد بھی نہیں سمجھا۔ آج اسلام سے ہم اتنا بے خبر ہیں کہ ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ اسلام ہم سے مطالبہ کیا کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں اگر ہم نے اس دعوت کے پیغام کو زندہ کیا ہوا ہے، ہمارا مقصد نہ تو داد لینا ہے، نہ مقصد ہمارا واہ واہ کرنا ہے، ہم بے لوث، بے تمام، بے لالچ، بے غرض، بے قرض، بے فرض اس دعوت کے پیغام کو کوچا کوچا، نگر نگر، گلی گلی پھیلانا چاہتے ہیں، تو ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ امت مسلمہ کے پاس ہدایت کے لیے یہ قرآن تھا، یہ جبریل لے کر آئے تھے، قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اترا تھا، اللہ رب العزت نے یہ بھیجا تھا، اس کے محافظ بھی خود اللہ تعالیٰ تھے، اور اس خود کہا بھی تھا کہ میں نے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو سیکھے، کوئی ہے جو سمجھے۔ لیکن مسلمان نے کیمسٹری سے تو پیار کیا، بایو سے، فزکس سے، میتھ سے، باٹنی سے، جغرافیائی علوم سے، طب سے، ہم نے اس پہ تو ریسرچ کی۔ الحمد کی دال سے والناس کے سین تک پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اب یہ مقصد نہیں ہے، آپ کی دنیا میں تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر مر کے مر جانا ہوتا تو پھر تو معاملہ ہی حل ہو گیا تھا، لیکن مر کے مر جانا ہے نہیں، مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا بھی ہے، مال والے مال پہ غرور کر رہے تھے۔ کل کے سیشن میں ہم نے اس پہ پڑھا کہ جس کے پاس مال تھا وہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری کی حدیث میں نے آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کی کہ عاص بن وائل جو تھے ایک سردار تھے، کافر تھے، ان کے پاس جب خباب بن ارت اپنا بقایا جات لینے کے گئے، یہ لوہے کا کام کرتے تھے مکہ میں، تو جب وہ لینے کے لیے گئے تو اس نے کہا میں تیرے پیسے خباب دے دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ خباب بن ارت نے کہا کون سی شرط؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دے۔ تو خباب بن ارت نے کہا تو دوبارہ زندہ ہو کر بھی آ جائے تو تاجدار مدینہ فخر کون و مکا کو میں جھٹلا نہیں سکتا۔ صحابہ کے لیے مال کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، اولاد کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، صحابہ کے لیے سب کچھ تھا۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے۔ حضور نے پوچھا عبد الرحمن کیوں پریشان ہے؟ کہا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ اگر بیوی بچوں کو ساتھ لے جانا ہے تو محمد کو چھوڑ۔ تو حضور نے کہا تو نے پھر کیا کیا؟ کہ عبد الرحمن نے کہا یا رسول اللہ بیوی چھوڑ دی، بچے چھوڑ دیے، پر تیرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تپتے ہوئے صحراؤں پہ بلال لیٹا، روم کو صہیب چھوڑ کر آیا، فارس کو سلمان چھوڑ کر آیا، وہ تمام دولت کو قربان کر کے آئے، سب کچھ ظلم و ستم برداشت کیا، تپتے ہوئے صحراؤں پہ لیٹے، لیکن اسلام کو اتنا روشن کیا کہ خود روشن ہو گئے۔ حضرت عمر کو کسی نے کہا عمر تیری وجہ سے اسلام چمک گیا، کہا نہیں، غلط کہا، میری وجہ سے اسلام نہیں چمکا، مجھے تو اونٹ چرانا نہیں آتے تھے، میرا باپ شام کو لڑتا تھا کہ یہ کیسے چرا کے لے کے آتا ہے، تو کیا کرے گا دنیا میں، آدھے بھوکے ہوتے ہیں، آدھے سیرو آتے ہیں، مجھے تو اونٹ چرانا نہیں آتے تھے۔ لیکن جب اسلام میں نے قبول کیا، جب قرآن کی دولت کو میں نے سینے سے لگایا، جب میں تاجدار مدینہ کی تعلیمات و تسلیمات پر اترا پورا، جب میں نے شمع رسالت کو اپنے سینے میں، ان کے فرمودات کو، ان کے فرمان کو، ان کے اقوال کو، ان کے افعال کو اپنی زندگی میں رچایا بسایا، تو پھر 22.5 لاکھ مربع میل کا وہ بادشاہ بھی، وہ حکمران بنا۔ ایسے لوگوں کا عدل تھا، وہ بھی عدل تھا۔ آج ترستی ہیں آنکھیں، ڈھونڈتی ہیں آنکھیں ایسے حکمران کو جو مسیحا ہو، غریبوں کا، جو زخموں پہ مرہم رکھنے والا ہو، جو ہماری فریادوں کو سننے والا ہو، جو ہمارے درد کو محسوس کرنے والا ہو۔ لیکن یہاں تو لاشیں بکھری ہیں، کسی کو درد تک نہیں ہوتا، یہاں خون پھیل رہا ہوا ہے، کسی کو پرواہ تک نہیں۔ اور آج میرے ملک میں یہ المیہ ہے کہ پانی مہنگا ہے، خون سستا ہے،
اور یہ حکمرانوں کے بے حسی ہے۔ نہیں سامعین محترم، یہ ہماری بے حسی ہے۔ اپنی ذات کا انتخاب کریں۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، کسی پولیٹیکل پارٹی کو میں نشانہ نہیں بناتا، میں اس کا مجرم ہوں، ہم سب اس کے مجرم ہیں۔ ہم خود بے دین ہیں، ہم نے شرک کو اپنے اوپر مسلط کر دیا۔ ہم مشرک جب ہوئے تو شرک کو کرتے کرتے اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ہمیں گناہ نہیں لگتا، ہم گناہ کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ یہ کلام اللہ جو آپ حضرات کے سامنے پڑھا جاتا ہے، آپ کو سنایا جاتا ہے، اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ اس قرآن کو سمجھیں۔ اور یہ جو جراثیم ہماری زندگی میں پھیل چکے ہیں، یہ جو کینسر اور ہیپاٹائٹس سی شرک کا جو ہماری زندگی میں تقسیم ہو چکا ہے، ہم اس کو دھو دیں۔ اس کو دھونے کا ایک ہی علاج ہے، آج ہی اپنے عقیدے کو خالص کریں اور آج ہی اپنے شرک کے جراثیم دھو دیں توحید سے۔ توحید کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ اللہ بڑے غیور ہیں، اللہ اپنی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ولد نہیں ہے، اس کا کوئی نائب نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ ہم روزانہ یہ پڑھتے ہیں، اس کا رٹا لگاتے ہیں۔ یہ محض ایک خطاب نہیں ہے، ایک جملہ نہیں ہے، یہ محض باتیں نہیں ہیں، یہ تقریر نہیں ہے، یہ صرف اور صرف وہ حقیقت ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی اللہ کو سمجھ لیں، ایک ہی اللہ کو پہچان لیں اور ایک ہی اللہ کے سامنے جبین نیاز جھکائیں۔ پچھلے سیشن میں ہم نے پڑھا سورہ مریم، اب اختتام ہو رہا ہے۔ پچھلے سیشن میں ہم نے پڑھا وہ خباب بن ارد کا میں کہہ رہا تھا، تو وہ سردار نے کہا، عاص بن وائل نے، کہ اگر محمد کو جھٹلا دے تو میں تجھے مال دے دیتا ہوں۔ جب خباب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں میں جھٹلا نہیں سکتا، تو دوبارہ زندہ ہو کر آئے گا، تو دوبارہ زندہ ہو کر آئے گا، تو اس نے کہا چلو میں دوبارہ زندہ ہوں گا تو اس وقت بھی میرے پاس مال ہی ہوگا، میں تب تجھے تیرے پیسے دے دوں گا۔ کافر کے دل میں، آج کے دل، نواب کے دل میں یہی خیال ہے کہ مال کی کثرت جو آج میں فراوانی میرے پاس آج ہے، یہ مستقبل میں بھی ہوگی۔ اسی کے بارے میں اللہ کا قرآن فرما رہا ہے۔ اب دیکھتا ہے کہ ایک نافرمان آدمی جو ایک باغیہ ہے، جس کے پاس اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے، توحید نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و تسلیمات پہ پورا نہیں اتر رہا، تو لیکن وہ مال والا ہے، وہ بغاوت بھی کر رہا ہے، وہ اللہ کا شریک بھی بنا رہا ہے، لیکن مال لے کر وہ خوش بیٹھا ہے۔ اسی کو اللہ پاک فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا، آپ جلدی نہ کریں ان پر، ہم شمار کر رہے ہیں ان کو، ہم ان کے گناہوں کو کیا کر رہے ہیں، ان کو عذاب کی جلدی نہ کریں۔ ایک وقت مقرر ہے، متعین وقت ہے، اس پر پھر ہم دیکھیں گے، اس وقت ہم ان کو کیا دیں گے، عذاب دیں گے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم جمع کریں گے پرہیز والوں کو رحمان، خدائے رحمان کے سامنے مہمان بن کر، مہمان بنا کر، جس دن ہم نیک لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو، متقی لوگوں کو، توحید والے لوگوں کو، توحید کے پروانوں اور مستانوں کو مہمان بنا کر جب خدائے رحمان کے سامنے پیش کریں گے، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرمین کو، نافرمانوں کو، مشرکین کو اس طرح جہنم کی طرف لے کر جائیں گے کہ پیاسے ہانک کر ان کو گھسیٹ کر، پیاسے ہانکتے ہوئے وہ جہنم کی طرف جائیں گے، گھسیٹ کر ان کو لایا جائے گا، پیش کیا جائے گا۔ میں نے پچھلے دنوں ایک آیت آئی تھی تو اس پر میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات کی تھی۔ اب یہ پیش ہونے کے بہت سارے انداز ہوں گے، کوئی سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے، اچھا لباس پہن کر آئیں گے، نعمتوں کے ثمرات جو ہوں گے وہ میسر ان کو ہوں گے اسی اعتبار سے جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، اس کے فوائد حاصل کر کے بڑے عیش و عشرت میں جا رہے ہوں گے، اور کئی پیاسے ہوں گے ہانکتے ہوئے، ان کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، نہیں طاقت رکھے گا کوئی سفارش کرنے کی مگر وہ جس کو رحمان نے جس کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، جو اہل تقوی ہوگا، جو اہل ایمان ہوگا، جو دیندار ہوگا، جس کو خدا اختیار دے گا وہ سفارش کر سکے گا۔ اب سفارش کون کر سکے گا، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ آج تو سفارش کا معاملہ بھی اسی آیتوں سے ہی ہم استفادہ کر لیتے ہیں، جی فلاں کے پاس اختیار ہے، فلاں جو چاہے فلاں کر سکتا ہے، فلاں جو چاہے یہ کر سکتا ہے، لیکن اس کا ایک الگ پیمانہ ہے، ایک الگ بحث ہے، اس پہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پہ بھی انشاءاللہ موتی دیں گے۔ وہ کوئی طاقت نہیں رکھے گا سفارش کرنے کی مگر وہ جس کو خدائے رحمان نے جس سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لی ہے۔
उनका ये अकीदा कि खुदा ने क्या किया हुआ है, बेटा बनाया हुआ है। वकुल्लुहुम आती है यौमल क़ियामति फ़र्दन, और उन सब को पेश किया जाएगा, वो सारे पेश होंगे अकेले अकेले होकर। वो सारे अल्लाह के दरबार में क्या है, अकेले अकेले होकर पेश होंगे। आगे अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात, और नेक आमाल किए, सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, तो अनकरीब उनके दिलों में, किन के दिलों में, मखलूक के दिलों में खुदाए रहमान उनकी मोहब्बत डाल देगा। खुदाए रहमान मखलूक के दिलों में उनकी क्या डाल देगा? हदीस में आता है कि जब कोई बंदा अल्लाह से मोहब्बत करने लग जाता है, अल्लाह के अहकाम को बजा लाने लग जाता है, तो अल्लाह जबरील को बुला कर कहते हैं, जबरील खुदा भी इससे मोहब्बत करता है, तू भी इससे मोहब्बत कर। अब दुनिया भी फिर उससे क्या करती है, अल्लाह का जो ताबे हो जाता है, जो अल्लाह का मानने वाला हो जाता है, जो अल्लाह को पहचान लेता है, जो शिरक को दफन कर देता है और तौहीद की शमा रोशन कर लेता है, तो फिर मखलूक क्या करती है, ये अल्लाह पाक उसकी तरफ इशारा फरमा रहे हैं। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं, फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लितुबश्शिरा बिहिल मुत्तकीना व तुनज़िरा बिही कौमन लुद्दा, और चुनाचे हमने आसान कर दिया है तुम्हारी ज़ुबान से क्या कर दिया है, आसान कर दिया इसको। किसको आसान कर दिया है? मैंने पहले शुरू में भी कहा कि खुदाए रहमान ने इस कुरान को क्या कर दिया है, आसान कर दिया है। हमने इसको आसान कर दिया है आपकी ज़ुबान के साथ, ताकि आप इसके साथ क्या करें, लितुबश्शिरा बिहिल मुत्तकीना, नेक परहेजगारों को, मुत्तकीन को, अल्लाह से डरने वालों को खुशखबरी सुनाएं, व तुनज़िरा बिही कौमन लुद्दा, और डराएं उनको, उस कौम को डराएं जो झगड़ालू हैं, जो जिद पे डटे हुए हैं, झगड़े की जिद पे लगे हुए हैं, उनको क्या करें, उनको डराएं। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन कर्निन, और हमने बहुत सारों को इससे पहले हलाक कर दिया है, बहुत सी कौमों को हमने हलाक कर दिया है। हाल तो हिस्सो मिनहुम मिन अहदिन, क्या तू इनमें से किसी एक को टटोलता है, किसी एक को महसूस करता है, देखता है, कोई नजर आता है? फ़िरौन आया, खुदाई का दावा किया, इसने कहा, रब्बुकुम अल-आला, मैं तुम्हारा रब हूँ। अपनी ताकत पे गुरूर करता था, घुमंड करता था, ताकत के नशे में इतना अंधा था कि खुदा कहलाने लग गया। कौम आद थी, कौम समूद थी, लेकिन आज उनके किस्से, आज उनकी बातें सिर्फ कुरान में कहाँ हैं वो? अगर हम उन पर गौर करें, तख़य्युलात की दुनिया में गोता लगा कर उनको देखें, तसव्वुरात की दुनिया में खोकर हम उनको देखें, तो हमें देखने को वो नहीं मिलते। आज उनके क्या मिलते हैं? उनके ज़िक्र मिलते हैं, उनके तज़किरे मिलते हैं, उनके कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में उनके बारे में वाक़यात मिलते हैं। अल्लाह पाक उसी की तरफ इरशाद फरमा रहे हैं, औ तस्माउ लहुम रिक्ज़ा, क्या तेरे कानों में उनकी बात कोई बनती है, या तेरे कानों में उनकी बात कोई, उनका किस्सा, उनके कोई हवाला, उनका कोई ऐसा वाक़या तेरे कानों में कोई पड़ा है? नाज़रीन इकराम, वो कहते हैं ना, सदा बादशाही रब की, सदा बादशाही, जब कुछ नहीं था तब भी वो था, जब कुछ नहीं होगा तब भी वो होगा। वो फर्श का मालिक, वो अर्श का मालिक, वो अल्लाह जिसने सितारों को जगमगाहट दी, चाँद को चांदनी दी, सूरज को रोशनी दी, फूलों को में महक रखी, कलियों को खिलना सिखाया, इंसान को इतना खूबसूरत बनाया, जिसको खुद ही कहा गया हमने इंसान को खूबसूरत पैदा किया। वही इंसान आज अपने रब को भूला है। ये सूरह मरियम थी जो आप हजरात के सामने पेश की। कुछ बातें आप हजरात के सामने इसकी तफसीर में बयान की और कोशिश की कि आसान लफ्ज़ों में आपकी समातों की नज़र ये बातें की जाएं, और दुआ भी ये की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कही हुई बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को समझने की तौफीक अता फरमाए। हमें ज़ौक़े कुरान नसीब फरमाए, शौक़े कुरान नसीब फरमाए। जो सुना, जो पढ़ा, अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, कमी कुताही को माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।